अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज आगाज़ करेंगे जो इस्लाम आबाद में जो मुलाजमीन ने धरना दिया हुआ है और उनके ऊपर जो लाठी चार्ज और जुल्म किया जा रहा है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और उनका मुतालबा क्या है कि हमारे अलाउंसेस बढ़ाए जाएं, हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, हमें सहूलतें दी जाएं। जब ये चीज़ सामने आती है ना सर, आप यकीन करें इतना अफसोस होता है हमें। अभी मैंने आपको नेपरा की तनख्वाह बढ़ाई, जिसकी 7 लाख तनख्वाह थी उसकी तनख्वाह कितनी हो गई? 32 लाख। जिसकी 5 लाख तनख्वाह थी उसकी कितनी हो गई? 29 लाख। जजों की तनख्वाहें कितनी बढ़ाई गई? 10-10 लाख। पार्लियामेंटेरियन ने अपनी तनख्वाहें कितनी बढ़ाई? 1.5 लाख से 7 लाख, 5 लाख। और सर, तुमको शर्म नहीं आती कि आप मुलाजमीन के साथ इतनी ज्यादती कर रहे हैं? इतनी ज्यादती कर रहे हैं मुलाजमीन के साथ। आज हम उधर बार रूम में बैठे थे, वो कला में मैंने उनको बताया, देखें जी, लाहौर में बिजली की जो जरूरत है ना, वो 5000 मेगावाट की है और इस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1300 मेगावाट। तो बाकी किधर गई? 3300, 3700 मेगावाट। उसको हमें जरूरत ही नहीं है। वो सोलर एनर्जी इस लोगों ने लगा दी है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये सारा बिल हम दे रहे हैं। तो एक बंदा गुस्से से कह रहा था कि जो बिजली हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे उसका बिल दे रहे हैं, तो हुकूमत होश के नाखून ले, ये बिजली दे फ्री, फैक्ट्रियों को दे। जब हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं उसका बिल दे रहे हैं, फैक्ट्रियों को दे, फैक्ट्रियां चीजें बनाएं, चीनी, गन्ना, हर चीज सस्ती हो जाए। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई। मैंने कहा जी कोई प्लानिंग नहीं। एक बंदे ने कहा नहीं, यही प्लानिंग है कि प्लानिंग करके खाओ। तो ये जो आपने ये सारा वो कर रहे हैं, ये सारी चीजें गलत हैं। मरियम नवाज साहबा, आप भी नोटिस लें। आप इतने प्रोजेक्ट बना रही हैं, ये सारे जो गरीब मुलाजमीन हैं उनका करें। पहले ये मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त गैस, ये खत्म करें। 32-32 लाख रुपए तनख्वाहें और गैस मुफ्त, बिजली मुफ्त, नौकर मुफ्त, ड्राइवर मुफ्त, गाड़ियां मुफ्त। क्या अजाब है यार। जिसको जरूरत होती है उसको हम देते नहीं है। क्या फायदा? इतने डॉलर आ रहे हैं। मैं तो कितने दिनों से कह रहा हूं, वो जी महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई है जी, 5% हो गई है या 4% हो गई है। क्या कितने हुई है? बताएं जी, बताएं मुझे, कोई बताए, मैसेज करके बताए। आप लाखों लोग मेरा सुन रहे हैं ना, कोई बताएं क्या चीज सस्ती हुई है। मैं 5 चीजों के नाम बता देता हूं: आटा, चीनी, दाल, घी, पत्ती। बताएं इनमें से क्यों कौन सी चीज सस्ती हुई है। दूध, दही भी इस्तेमाल कर लें जो जरूरत की चीजें हैं। कोई चीज ही नहीं सस्ती हुई। बिल्कुल बेवकूफों वाली बातें हैं कि महंगाई इशारिये ठीक हो गए, ये वो। बिजली का ही आप ठीक कर लेना, बड़ी बात है। इस दफा भी सर्दियों में मैंने 24,000 रुपया बिल एक दिया है और ऊपर वाले पोर्शन का लेता है जो बंद पड़ा है, जिसका बिल आ जाता है। ऐसे नहीं लोग बेचारे, हमें वो क्या करें लोग। आज सुबह एक मुझे औरत ने फोन किया कि सर जी, हमारे सर्दियों में एक पंखा भी नहीं चला, कुछ भी नहीं हुआ और मेरा 11,000 बिल आ गया। जो मेरा 2-3 साल पहले 2,000 आता था, वो 11,000 आ गया। हम कहां से दें पैसे? तो महंगाई अमली तौर पे कोई खत्म नहीं हुई जी, ये जीरो। ये कांटा लगा रहा हूं महंगाई के ऊपर, ठीक है। आगे आए जी। आज जो मुलाकात हुई है अपोजिशन लीडरों की याया अफरीदी से, ये भी गलत हुई है। कोई मुलाकात का तुक नहीं बनता, ना हुकूमत से ना अपोजिशन से। चीफ जस्टिस है कि वो वजीर आजम है? ये वजीर आजम का काम है कि तुम ये बताओ जी क्या मसले हैं। और उधर वो बता रहे हैं कि जनाब हमारी इमरान खान की गैस पेट में बनती है, वो खारिज नहीं होती, वो जनाब उसको मुलाकात नहीं करने दी जाती, खाना नहीं जाता, जेल का खाना जाता है, एक्सरसाइज मशीनें नहीं है। ये मुलाकातें हो रही हैं। कोई अंदर की और कोई बात तो नहीं है इसमें। मुझे तो लगता है कि अंदर की कोई बात है लाजमी। और क्रिकेट के हवाले से 2 खबरें और भी चल रही हैं। ओवरसीज वालों को जी वोट का हक दिया जाए, ई वोटिंग।
بالکل ان کو حق ہے، ان کا حق کسی نے نہیں سلب کیا، یہ غلط فہمی نہ پھیلائیں آپ۔ وہ آئیں، جس کو مرضی ووٹ دیں۔ اگر آپ کہیں جی کہ مشینوں کے ذریعے جو مانچسٹر میں بیٹھا ہے اس کو ووٹ دو، جو لندن میں بیٹھا ہے وہ ووٹ کاسٹ کرے، جو اسپین میں بیٹھا ہے، جو دبئی میں بیٹھا ہے، جو آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، جو امریکہ، ہم کوئی دبئی والی حکومت ہے یا ہم کوئی امریکہ ہیں؟ ہمارے پاس یہ وسائل ہو سکتے ہیں؟ بتائیں آپ۔ بالکل یہ ایسے افواہ پھیلائی گئی ہے کہ جو اوورسیز میں عمران کی اکثریت ہے اس لیے یہ نہیں ہو رہا۔ آر ٹی ایس سسٹم دیکھا ہے نا آپ نے؟ ہم نے ادھر پاکستان میں چلا کے دیکھا ہے، آر ٹی ایم سسٹم بیٹھ گیا تھا، ہر دفعہ ہمارے سسٹم بیٹھ جاتے ہیں، اور ہماری تو یہ نیٹ کیبلیں یہ نہیں صحیح آتی، کیبل نیٹ آپ کو روز مسئلے ہوتے نہیں ہیں کیبل نیٹ سیٹ کے۔ آپ ای ووٹنگ کرائیں جیسے ہم کوئی بہت ماڈرن ملک ہیں، جرمنی سے بھی آگے نکل گئے ہیں، فرانس سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ یہاں پینے کا پانی گٹر سے آپ علیحدہ نہیں کر سکتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ای ووٹنگ کروائیں، اور وہ یہ غلط مطالبہ ہے، بالکل ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے، نہ ہمارے پاس وسائل ہے، نہیں ہے ہمارے پاس وسائل، بالکل ہی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے یہ کیسے ہوتا ہے، ہم وکلا کا اب صبح الیکشن ہے ہائی کورٹ کا، ہمارا ہوتا ہے، وہ ایک کمرے میں آپ کر رہے ہیں، آپ جگہ جگہ یہ کر سکتے ہیں، سارا نیٹ کا سسٹم ہی آپ کا بیٹھ جائے، ای ووٹنگ کروائیں۔ اور پھر اوورسیز والوں کے لیے جناب یہ فوجی عدالتوں کا بھی آج کیس لگا ہوا تھا، وہ بھی اس کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ جناب یہ فیصلہ اس کا آ جانا چاہیے۔ ہر چیز کو شیطان کی آنت کی طرح لمبا کھینچا جاتا ہے کہ جناب اے ہن ہو رہے ہیں، تے آج فلانے کے دلائل ہو رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے ہیں، تو اب جی وہ پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل ہے، اب جی پی ٹی آئی کا علیحدہ وہ بھنڈاری دے گا، ڈرامے کر رہے ہیں بالکل۔ کل ٹھیک کہا ہے طلال چودھری نے اور خواجہ آصف نے کہ اگر 9 مئی میں ان کو سزا ہو جاتی تو آج یہ عاصم منیر کے خلاف وہاں پہ احتجاج نہ کر رہے ہوتے، برطانیہ میں تیسرے ملک میں جا کے احتجاج نہ کر رہے ہوتے اور فوج کے خلاف نعرے نہ لگا رہے ہوتے۔ آپ سمجھ لو، عمران خان ہمارا کرکٹ کا ہیرو ہے اور وہ رہے گا، لیکن اس کو سیاست نہیں آتی، اس کو زبردستی وزیر اعظم آپ نے بنایا ہے، وہ نہیں چل سکا، بالکل نہیں چل سکا۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ لیا ہے، یہ میں نہیں کہتا، گوگل پہ جا کے دیکھو گوگل پہ جا کے، یہ صورتحال ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ جناب علی اس میں اوورسیز والوں کو ای ووٹنگ دو اور یہ دو اور وہ دو، تو اپنے مسائل ٹھیک کریں۔ جب تک عوام کی جیب میں ریلیف نہیں نہ ملے گا۔ آپ نے تو 1 روپے پیٹرول سستا کیا، جس کے اوپر ہم نے آپ کا مذاق اڑایا کہ یار وزیر اعظم ہو اور 1 روپے کا پیٹرول سستا کرے۔ سونا کہاں پہنچ گیا ہے، ہر چیز مجھے بتائیں۔ اور ڈالر کتنا نیچے آیا ہے جی؟ اس وقت میں جو سن رہا ہوں اربوں خربوں کے ڈالر ہمارے پاس آ رہے ہیں، اے جی دبئی چو آ رہے ہیں، اے چین چو آ رہے ہیں، اے ورلڈ بینک دے رہے ہیں، فنانس بینک دے رہے ہیں، اے ابو ظہبی تو آ رہے ہیں، اے سعودیہ چو آ رہے ہیں نا، آپ بھی سن رہے ہیں۔ تو بتائیں ڈالر 281 روپے کا، آج بھی ڈالر 281 روپے کا تھا، تو جس دن یہ حکومت آئی ہے تب بھی یہ 281 روپے کا تھا، تو ڈالر پھر جا کتنے رہے ڈالر جا؟ سب ایسے گورکھ دھندے ہیں بالکل۔ جب تک عوام کو اس وقت پیٹرول 100 روپے لیٹر ہونا چاہیے تھا، بجلی تقریباً فری ہو جانی چاہیے تھی جتنا سولر لگ گیا ہے، گیس ہم پاکستان سے پیدا کرتے ہیں، سردیوں میں گیس سے ہمیں لوٹتے ہیں اور گرمیوں میں بجلی سے لوٹتے ہیں، عوام لوٹنے کے لیے ہیں۔ آپ یقین کریں، میں قسمیہ کہہ رہا ہوں، سارا پیسہ بیوروکریسی کی جیب میں جاتا ہے، بیوروکریسی کی جیب میں جاتا ہے، اور بڑے بڑے ججوں کے جرنیلوں کے جیب میں جاتا ہے پیسہ، عوام تک نہ پہنچا ہے عوام ایک چائے کا کپ بھی میں پیتا ہوں نا، چائے کا کپ، اس کے اوپر بھی 16% مجھے ڈیوٹی دینی پڑتی ہے۔ یعنی کہ اگر 100 روپے کا کپ ہے تو 16 روپے اس کے دوں گا، 200 روپے کا کپ ہے تو 32 روپے دوں گا، اور 300 کا ہے تو میں 50 روپے دوں گا۔ یہ حالات ہے، کوئی عملی طور پہ تبدیلی نہیں آئی۔ جب تک عملی طور پہ تبدیلی نہیں آئے گی کوئی سکون نہیں ملے گا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں،
ٹھیک ہے. اور کرکٹ کے حوالے سے میں نے بتایا تھا محسن نقوی کو آپ نے 2 عہدے دیے ہوئے ہیں, دونوں ہی مصروف عہدے ہیں. ٹھیک ہے, نہ اسے کرکٹ چل رہی ہے نہ اسے وزارت داخلہ. دھماکے بند ہو گئے, روز ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں, روز. ہم چپ ہیں کہ یار اب ہم کیا کریں, نہیں کنٹرول ہو رہا ہے, اس کی توجہ ہی نہیں ہے. کبھی وہ قذافی اسٹیڈیم میں ہوتا ہے تو کبھی کراچی میں نیشنل اسٹیڈیم میں ہوتا ہے, کبھی پاکستان میں ہوتا ہے تو کل وہ دبئی پہنچا ہوا ہے. تو خدا کے لیے اتنا نہ ڈرے شہباز, اس کے عہدہ علیحدہ کریں, اس کو رکھیں, ایک عہدے پہ رکھیں, ہم کہتے ہیں رکھیں, سب کے ساتھ یہی کریں, ایک ایک عہدہ دیں سب کو, اور اپنی کابینہ چھوٹی کریں, خرچے ختم کریں. خالی زبانی کلامی ہمیں نامنظور نامنظور نامنظور. یہ جی غزنوی صاحب نے, محمود غزنوی صاحب نے ہمیں چائے پہ بلایا ہے ادھر فلیٹی میں. تو یہ قاری خالد صاحب بیٹھے ہیں. اور آپ کا نام؟ ندیم غازی. اچھا, کامران چودھری. کامران چودھری. اور یہ ہمارا غزنوی صاحب. تھینک یو سر, آپ نے چائے پہ بلایا ہے اور اتنی یہ پرتکلف نے پلائی ہے ہمیں. جی یہ کنو آپ بھی کھائیں اور ہم بھی کھائیں گے. یہ ایسے کاٹ کے دیکھیں کیا ڈیزائن بنایا ہوا ہے. تو نہ کھانا بھی ہو نا پھر بھی دل کرتا ہے, ایسے اچھے طریقے سے کوئی پیش کرے نا تو نہ بھی کھانا ہو تو کھانے کو دل کرتا ہے. یہ دیکھیں, یہ